وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں، پاک ہے وہ، اور خود اپنے لیے جو وہ چاہتے ہیں یعنی اپنے لیے بیٹے کہتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور خود ان کے دل میں ہوتا کہ ہمیں اللہ بیٹا دے۔ اللہ اکبر۔ مشرکین مکہ ایسے ایسے اللہ پر بہتان باندھتے، اللہ اکبر، کہ فرشتے جو ہیں جو اللہ کے پاس ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ساری جگہ پہ اس کو کنڈیمٹ کیا ہے، بہت ساری آیات میں، جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سورہ زخرف میں وَجَعَلُوا الْمَلَائِکَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَٰنِ، اور وہ بناتے ہیں فرشتوں کو جو کہ اللہ رحمان کے بندے ہیں، اناسا، کہ یہ دیویاں ہیں۔ اللہ فرمائے اشاہدوا خلقہم ستکتب شہادتہم، تو ہم لکھ لیتے ہیں ان کی اگر وہ گواہی دے رہے ہیں اس گواہی کو۔ ویسألون، اللہ اکبر، کتنا کلام میں روب ہے کہ پوچھیں گے ہم ان سے، پوچھا جائیں گے اس کے بارے میں، جو اللہ پر بہتان باندھ رہے ہیں اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ نے مشرکین نے مکہ پر اور سب انسانوں پر، آج بھی میں کہتا ہوں کروڑ شکر ہے پورے انسانوں پر، ہر چیز کی سلامتی، صحت کا سلامت ہونا، ایمان کا مل جانا، یہ سب سے بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ نے ان مشرکین مکہ، ان کفار مکہ پر بڑے انواع و اقسام کے انعامات کیے تھے۔ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے انہوں نے اللہ کی طرف ایسی چیزوں کو، ایسی باتوں کو منسوب کیا جو اللہ کی شان کے لائق نہیں تھیں۔ اللہ اس سے پاک ہے کہ اس کا کوئی بیٹا یا بیٹی ہو۔ دیکھیں سورہ طور میں اللہ فرما رہا ہے ام لہ بنات ولکم البنون، کہ کیا تمہارے لیے تو بیٹیاں ہیں اور اللہ کے لیے بیٹے۔ دیکھیں اللہ کو تو نہ بیٹے چاہیے نہ بیٹیاں چاہیے، لیکن ان کی جو خواہشات ہے اللہ ان پر تنقید کر رہے ہیں کہ اپنے لیے تو تم بیٹے چاہتے ہو کہ تمہیں بیٹے پیدا ہوں، اور اللہ کے لیے اولاد بھی بنائی تو بیٹیاں بنائیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے لیے اولاد، بیٹا یا بیٹی قرار دینا، یہ سب اللہ کے غضب کو، اس کے غصے کو شدید بھڑکاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کوئی کہتا ہے اللہ کے لیے کوئی بیٹا بیٹی ہے تو ایسے ہی جیسے اللہ کو گالی دی جائے۔ اللہ اکبر، اللہ کو گالی دی جائے، کیونکہ اللہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے۔ دیکھیں اللہ کا جو غضب ہے وہ کیسے برکتا ہے جب اللہ کے لیے بیٹا بھی قرار دیا جائے۔ لوگ کہتے ہیں بیٹیوں کی وجہ سے شاید یہ آیت جو پیچھے ہم نے پڑھی کہ اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہیں اور اپنے لیے بیٹے چاہتے ہیں۔ اللہ فرمانے تم تو بہت باری چیز بنا کر لے کر آئے ہو۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے اور آج بھی دیتے ہیں عیسائی۔ اور اللہ فرمانے تکاد السماوات یتفطرن منہ، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین شک ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَتَّى، اور پہاڑ بربرے ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائے، گر پڑے۔ أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَٰنِ وَلَدًا، کیا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کا کوئی بیٹا ہے؟ وَمَا يَنبَغِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا، رحمان کے لیے شان ہی نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، بیٹا یا بیٹی، اس کے لیے شان ہی نہیں ہے۔ وہ تو اس سے بہت اعلیٰ ہے، بہت اعلیٰ۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 88 سے 92 تک میں نے تلاوت کی۔ اب اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اپنے کیا حال ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ، جب ان میں سے کسی ایک کو بشارت دی جاتی ہے بالانثیٰ، بیٹی کی، ظل وجہہ، اللہ اکبر، تو اللہ کہتے ہیں اس کے چہرے پر اداسی چھا جاتی ہے۔ ظل، چہرہ ایسا جیسے مرجھا جاتا ہے، وجہ مسودن، سیاہ ہو جاتا ہے۔ وہ قزیم، اور اپنے غم میں ایسا ہوتا ہے کہ جیسے سینہ غم سے بھر گیا ہے، اتنا غم، اتنا غم، چہرے کا غم و غصے سے متغیر ہونا اور اس پر سیاہی کا چھا جانا۔
ایسا حال ہوتا ہے جب ان کو بیٹی کی بیٹی پیدا ہوئی ہے. آج بھی بہت سارے گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے, یقین جانے. 2 بیٹیاں پیدا ہوئی, تیسری بیٹی ہو رہی تو ابورٹ کروا دیتے ہیں. فَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. اللہ کہہ رہا ہے قیامت والے دن پوچھے گی جو بیٹی زندہ دفن کی ہوگی کہ مجھے کس بنا پر مارا گیا, چاہے پیٹ میں مار دے. اللہ اکبر. احتیاط کر لیں, اس میں تو بہت سارے جو آپ کو فتوے مل جائیں گے, لیکن جب ایک دفعہ حمل ٹھہر گیا پھر صرف جینڈر کی وجہ سے, ہاں ماں کی زندگی خطرے میں ہو یا خدا نہ ایسا کوئی اور مسئلہ ہو, ڈاکٹر بتا سکتے ہیں, لیکن صرف جینڈر کی وجہ سے کہ اللہ اکبر لڑکی ہے یا لڑکا ہے, میل ہے یا فیمیل ہے, ابورٹ کروانا یہ قتل اولاد میں ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت دے, اللہ سب کو ہدایت دے. اور پھر اللہ ان کی کنڈیشن بیان کر رہے ہیں, یتوارا من القومی من سوء, چھپتا پھرتا ہے پھر لوگوں سے, اپنے لوگوں سے, ملنے والوں سے, اپنی قوم سے. ما بشیرا بہی, جو اس کو بشارت دی گئی اس کا کہ بیٹی کی مجھے خبر دے دی گئی, اللہ نے اس کو بشارت دی کہا ہے. اللہ اکبر. ایمسکوہ علی ہون ام یدسہ فی التراب, یا اس کو مٹی میں دفن کر دوں. اللہ اکبر. الا ساء ما یحکمون. اللہ کہہ رہے ہیں بہت برے فیصلے جو یہ کرتے ہیں, ایسا سوچنا بھی برا ہے. کہتے ہیں کہ کیا کروں, اس کو کہاں جا کے چھپاؤں, اس جو مجھے اللہ نے بیٹی دے دی ہے, یا اس کو جا کر کسی مٹی میں جا کر دفن کر دوں. بیٹی کی خبر سنتے ہی اس کو بری خبر سمجھتے تھے, اور آج بھی بہت سارے لوگ, یقین کریں بہت سارے لوگوں کا یہ حال ہے. دوسری بیٹی ہو جائے, کسی کو مبارکباد ہو گئی, اچھا ٹھیک ہے بس دے دی ہے, اور بیٹے چاہے 7واں بھی ہو تب بھی بڑے خوش ہوتے ہیں, الحمدللہ. اللہ اکبر. حالانکہ بیٹیاں یقین جانیں وہ ماں باپ کے ساتھ زیادہ ہمبل بھی ہوتی ہیں اور ہمدرد بھی ہوتی ہیں. بیٹے بھی الحمدللہ فرما بردار اللہ دے سب کو. بیٹے بیٹیاں سب اللہ کا فضل, اس کی نعمتیں ہیں, اس کا کرم ہے, اس کی دین ہے. اللہ نے جو دیا الحمدللہ. ایک دعا مانگے اللہ سے کہ اللہ نیک اور صالح اولاد اور اللہ بانصیب اولاد دے. اللہ اس کی خوشیاں ہمیں دکھانا. اللہ ہمارے لیے اور اپنے بچوں کے لیے بھی یہ بہترین ثابت ہو, چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو, اور اللہ تیرے فرما برداروں میں ہو. یہ ہے وہ دعا جو ہمیں سب کو کرنی ہے. اب حال یہ ہوتا ہے, اس وقت بھی تھا اور آج بھی کئی جگہ پہ یقین کرنے یہی حال ہے کہ لوگوں سے چھپتا پھرتے ہیں, کئی دنوں تک تو بات نہیں کرتے, سامنا نہ ہو کہ لوگ کہیں گے کہ بیٹی ہوئی ہے, پھر اچھا تیسری بیٹی ہے, چوتھی بیٹی ہے. اللہ اکبر. الحمدللہ الحمدللہ, جو دے اللہ الحمدللہ. اللہ کا شکر ہے, جب بھی اللہ جو دے کروڑا شکر ہے. اللہ نے مجھے پہلے بیٹی دی الحمدللہ, پھر اللہ نے بیٹا دے دیا الحمدللہ, پھر بیٹی دے دی الحمدللہ, پھر بیٹا دے دیا الحمدللہ. سب کچھ تو اللہ دے رہا ہے, بیٹیاں بھی اللہ دے رہا ہے اور بیٹا بھی اللہ دے رہا ہے. جب تیسرا بچہ تھا تو مجھے امید تھی کہ میرے گھر بیٹی ہوگی, اللہ نے اپنے فضل سے بیٹا دے دیا الحمدللہ, بیٹی دے دی. اور اس کے بعد چوتھا جو بچہ تھا بلکہ اس وقت مجھے امید تھی کہ پھر بیٹی ہوگی. الٹرا ساؤنڈ ڈاکٹر پوچھتے بھی نہیں ہیں, بتانا بھی نہیں چاہتے تھے. میری وائف نے پوچھا تو الحمدللہ, پھر بھی الحمدللہ اللہ نے بیٹا دے دیا الحمدللہ. کیونکہ بیٹا بیٹی ہمیں نہیں پتا کہ کون ہمارے لیے کل اور آج دنیا میں اور کل قیامت کے لحاظ سے جو ہمارے لیے بہتر ثابت ہوگا ہم نہیں جانتے. جو قرآن میں نے آیت پڑھی تھی, اللہ اکبر, کہ جب پوچھا جائے گا زندہ دفن کی ہوئی بیٹی سے, یہ بھی سور ہوتا تھا اس وقت, دفن بھی کر دیتے تھے کہ بیٹی کو لے جا کر کہیں جا کر پھینک آئے اور زمین میں دبا دیا. اور آج بھی اللہ یقین کرے, اللہ معاف کرے, آج مسلمانوں میں بھی یہ ہو گیا, ورنہ تو ہمارے ساتھ جو ہندوستان ہے وہاں تو ایسا جہیز کی لعنت ہے کہ بیچاری بہو کو یقین کرے زندہ جلا دیتے ہیں, جوہر اور ساس اور گھر والے مل کے جو اس کے سسرالی رشتے دار ہوتے ہیں. اور بہت ساری عورتوں نے تو اپنی بیٹیوں کو صرف اس وجہ سے کہ جہیز دینا پڑے گا, انہوں نے بیٹیوں کے گلے گھونٹ دیتے تھے. آپ پڑھیں گے نا ٹائم میگزین میں, آپ کو بہت سارے مل جائیں گے, بہت سارے جو ہیں کالم مل جائیں گے جہاں پر انڈیا میں کیسے کیسے 4 بچیوں کو بھی قتل کرتے رہے. تو ایک عورت سے پوچھا گیا تو اس سے نے کہا کہ تم کیا کرتی تھی, میں کہتی میں نے تو اپنے 4, تم نے اتنا شور کیوں مچاتے ہو, میں نے تو اپنی 4 بیٹیوں کو مار دیا. کہا کیا کیا, میں نے کہتی جو پیدا ہوئی تو میں نے فیڈ ہی نہیں کرایا. روتی رہی, روتی چپ ہو گئی. اور ایک تھی جو 2 دن روتی رہی, میں نے کہا روتی رہے, پھر وہ بھی چپ ہو گئی. اللہ اکبر. پھر ایسا سیرا پلا دیتے تھے جس سے اس کا جو ہے رگیں کٹ جائے, مر جائے.
کیا کیا ظلم ہوئے ہیں. آپ بیٹیوں سے بڑے محبت کرنے والے تھے. آپ جب بھی کسی سفر پر جاتے واپس آتے تو سب سے پہلے مات المومنین کے پاس آنے سے پہلے، کیونکہ وہاں ٹھہرنا بھی ہوتا تھا، اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس آتے، ان کے ماتھے پر بوسہ دیتے. اللہ اکبر. ان کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرتے. یہ ہے بیٹیاں. آج ہمارا معاشرہ پھر اسی طرف چلا گیا. جس جہالت کے دور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکالا، آج ہم پھر ادھر چلے گئے. بیٹی پہلی ہو، دوسری ہو، تیسری ہو، چوتھی ہو، الحمدللہ. کس نے دیا؟ کیا ہمارے اختیار میں ہے؟ لیکن اس کو ابورٹ کروا دینا، یہ تو قتل اولاد میں نہ آ جائے کہیں. ہاں، ماں کی زندگی کو خطرہ ہو تو میں نے پہلے بھی کہا، امام راضی نے لکھا ہے کہ ان کے یہ اقدام بعض اوقات غیرت اور حمیت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ بیٹیاں کو باپ بن گئے تو اب تو ہماری غیرت اور حمیت کا مسئلہ آ جائے گا. ہمیں تو دماد آئے گا تو ہماری غیرت اور حمیت میں مسئلہ آ جائے گا. اللہ اکبر. اور بعض اوقات فقر و فاقے کی وجہ سے یہ قتل کرتے ہیں. اللہ نے فرمایا سنو، بہت برا فیصلہ ہے جو یہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ بیٹیوں کو باعث آر سمجھتے ہیں اور اس میں فیصلہ کرتے ہوئے حد سے بھر جاتے ہیں، اور بیٹی کی پیدائش سنتے ہی رنج اور غم کی وجہ سے ان کے چہرے سے بھر جاتے ہیں، اور وہ اس سے جان چھڑوانے کے لیے اسے قتل کرنے کی تدبیریں یا اسے کیسے جان چھڑوائیں سوچنے لگتے ہیں. بیٹیاں کتنی خوبصورت مخلوق ہے، یقین جانیں کتنی خوبصورت بیٹیاں. الحمدللہ جن کی بیٹیاں ہیں کتنا پیار کرواتی ہیں، کتنا پیار. بیٹے بھی پیار کرواتے ہیں. یہ دونوں اللہ کے فضل ہے، اللہ کی نعمتیں ہیں، اللہ کی دین ہے. حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ میرے پاس ایک عورت آئی، اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں. اس نے آ کر مجھ سے سوال کیا. میرے پاس اس وقت صرف ایک کھجور تھی. اس نے وہ کھجور مجھ سے لی اور آدھی آدھی کر کے، اللہ اکبر، اپنی دونوں بیٹیوں کو کھلا دی اور خود کچھ نہ کھایا اور چلی گئی. کہنے حضرت عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے یہ واقعہ آپ کے سامنے بیان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص بیٹیوں کی اچھی طرح پرورش کرے، جو بھی کرے، تو وہ اس کے لیے دوزخ کی آگ سے حجاب بن جائے گی. تو اس عورت نے جو کیا ہے، جس طرح یہ بیٹیوں پر اپنا سب کچھ اپنے اوپر ترجیح دے رہی ہے، تو یہ بیٹیاں بھی تو اس کے لیے حجاب بن جائیں گی. یہ بخاری کی حدیث ہے. انس بن مالک بیان کرتے ہیں ایک اور حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 لڑکیاں ہوں اور وہ اچھی طرح ان کی پرورش کرے حتیٰ کہ وہ بالغ ہو جائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اور میں، اللہ اکبر، پھر آپ نے 2 انگلی کو ملا کے بتایا کہ وہ اور میں قیامت کے دن اس طرح پاس ہو جائیں گے، ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. کتنی فضیلت ہے، کتنی فضیلت. میں تو کہتا ہوں کہ اللہ سے بیٹیاں اور بیٹے دونوں مانگے، صرف بیٹے نہ مانگے. الحمدللہ بیٹیاں تو رحمت ہے، رحمت. یقین جانیں آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اولاد، اور بیٹے بھی بڑے پیارے ہیں. الحمدللہ بیٹیاں بھی بڑی پیاری ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں ہوں اور ان کو کھلائے پہنائے، اچھی تعلیم و تربیت کرے، تو اس کے لیے وہ بیٹیاں جو ہے اس کو جنت میں لے کے جائیں گی، اور اس کے لیے دوزخ سے، یعنی دوزخ کی آگ سے اس کے لیے رکاوٹ بن جائیں گی، حجاب بن جائیں گی. اگلی آیت اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمانے ہیں للذین لا یؤمنون بالآخرہ، وہ لوگ جو ایمان نہیں لاتے آخرت پر، مثل السوء، ان کے لیے تو بڑی بری مثال ہے. جو ایمان نہیں لاتے، جو سمجھتے ہیں کہ ہم جو جس دین پہ باپ دادا کے دین پہ ہیں اور ایمان نہیں لاتے، ان کے لیے تو بہت بری مثالیں ہیں. اور پھر وَلِلَّهِ الْمَثْلُ الْأَعْلَىٰ، اور اللہ کے لیے ہے بہترین مثال. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور اللہ زبردست ہے، حکمت والا ہے. یہ اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے تھے. منع کیا ہے کیا کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کیا کرو کہ اللہ ایسے ہے ایسے ہے. یا اللہ کے لیے مثالیں بیان کرنا کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. اللہ اکبر، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینا، یہ سب باتیں ہم پڑھ چکے ہیں اس صورت میں بھی، اور بھی قرآن میں بہت ساری جگہ پہ آئے گا. اللہ کے لیے یہ اچھی صفات ہیں اور اعلیٰ مثال ہے. اور جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اللہ پاک ہے بیٹوں بیٹیوں سے.
اللہ پاک ہے اس کے کہ اس کی اولاد ہو. لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں اللہ کے سوا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کہیے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، سب کو اس کی ضرورت ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا، یعنی اس کا نہ کوئی باپ ہے نہ کوئی بیٹا. ولم یکن لہ کفوا احد، اس کا تو کوئی ہمسر ہو ہی نہیں سکتا. اللہ اکبر، اللہ کا تعارف ہے. اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیٹا نہ بیٹی، اور جو کوئی ایسا کہتا ہے وہ اللہ کے لیے بری مثالیں ہیں جو یہ بیان کرتے ہیں. یہی لوگ جاہل اور کافر ہیں، انہی کے لیے آخرت میں دوزخ کا عذاب ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ جیسے فرما رہے ہیں سورہ نحل کی آیت نمبر 74 میں، ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ نہ بیان کرو فلا تضربوا للہ الامثال، کہ اللہ کے لیے مثالیں نہ بیان کرو. ان اللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے کہ اللہ کی ہستی کیا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ کے لیے تو اچھی مثالیں ہیں. اللہ تو نور ہے آسمان و زمین کا، سورہ نور کی آیت نمبر 35 میں آتا ہے. اور پھر سورہ اللہ اکبر حشر کی آیات میں اللہ نے اپنا تعارف کروایا ہے. هو الذی لا الہ الا هو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی الہ نہیں. عالم الغیب و شہادہ، وہ جاننے والا ہے ہر پوشیدہ اور ظاہر کو. هو الرحمن الرحیم، اور وہ رحمان ہے رحیم ہے. هو الذی لا الہ الا هو، اور وہی ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں. الملک القدوس السلام، وہی ہے بادشاہ، وہی ہے سارے کے سارے پاکیزگی اس کے لیے ہے، ساری کی ساری سلامتی اسی کی طرف سے. المومن، اللہ اکبر، المؤمن والمہیمن، وہی ہے نگہبان، وہی ہے جو ایمان دیتا ہے. اللہ اکبر، جس پر ایمان لایا جائے گا. العزیز الجبار الزبردست، اور اس کی پکڑ بھی بڑی زبردست ہے. المتکبر، اور وہی ہے سب سے اکبر، سب سے بڑا. سبحان اللہ عما یشرکون، اور بہت بلند ہے، بہت بلند ہے جو یہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. اللہ ان شریکوں سے بہت بہت زیادہ بلند ہے. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے. هو اللہ الخالق الباری المصور له الاسماء الحسنى، اللہ وہ ہے جس کو پیدا خالق ہے، سب کچھ کریٹر وہی ہے، سب کچھ کریشن ساری اسی کے، سب چیزوں کو پیدا کرنے والا، انسانوں کو، مویشی جانوروں کو، چرند پرند، ہر چیز، سمندر، یہ دریا، یہ ستارے، یہ چاند، یہ سب گلیکسیز وہی ہے. اور الباریو، اور وہ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے. المصور، اور وہ خوبصورت طریقے سے تصویر کشی کر کے بڑی خوبصورت صورت میں پیدا کرنے والا ہے. لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے ہیں تمام خوبصورت نام. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، اور اسی کی تسبیح کر رہی ہے جو بھی شے ہے زمین و آسمان میں، زمین و آسمان خود بھی اور جو کچھ ان میں ہے. وہو العزیز الحکیم، اور زبردست ہے، حکمت والی ذات ہے. باہر کیف اللہ تعالیٰ نے اپنی مثالیں یا صفات جو ہیں خود بیان کیے ہیں. اپنی طرف سے ہمیں کچھ چیزیں ایڈ آن نہیں کرنا. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے مل گیا، جو آپ کے احادیث سے مل گیا، اور جو قرآن سے مل گیا، اللہ اکبر، اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. اگلی آیت میں اللہ فرما رہے ہیں وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ، اور اگر اللہ پکڑنا شروع کر دے انسانوں کو ان کے زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے ظلموں کی وجہ سے، ان کے شرک کی وجہ سے، ان کی ناانصافیوں کی وجہ سے، تو زمین پر اللہ کہہ رہے ہیں ایک جاندار بھی نہ بچے. اللہ کا احساس آپ آئے. انسان تو گناہ گار ہے، ان کے ساتھ باقی بھی سب پر آ جائے گا. کفر و شرک ظلم ہے، اور ظلم کسی کا حق تلفی کرنا. ظلم کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس کا جو حق ہے اس کو نہ دیا جائے، یہ ظلم ہے. ان الشرک اللہ ظلم عظیم، کیونکہ اللہ کے ساتھ کسی کو، اللہ کا حق ہے کہ اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، اور جب شریک بنایا جائے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان میں آتا ہے کہ شرک جو ہے یہ سب سے بڑا ظلم ہے، سب سے بڑا ظلم. کیونکہ شرک و کفر جو ہے سب سے بڑی حق تلفی ہے، اور جو بھی اس کا ارتکاب کرے گا، جو بھی بندہ، وہ اپنے رب کے حق میں ڈاکہ ڈالے گا. کسی اور کو ملائے گا تو ایسے ہی کہ اللہ کے حق کو کسی اور کو دے گا، اللہ کے حقوق تلف کرے گا. اللہ فرمانے والا کہ یؤخروہم الی اجل مسمی، لیکن اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا ورنہ تو ایک بھی نہ بچے، لیکن اللہ ان کو مہلت دیتا ہے
ایک خاص مدت تک کے لیے، ایک معینہ، ایک مقررہ مدت تک کے لیے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، پھر جب ان کا وقت آتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون، تو پھر ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہوتی، نہ پہلے پہنچتا ہے وہ وقت نہ بعد. پورے جو اللہ نے وقت مقرر کیا ہے نا، وہ وقت اسی وقت ہی آتا ہے. اس آیت مبارکہ میں ہم سب کے لیے بھی تنبیہ ہے جو ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور اسپیشلی اگر کانٹیکسٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو مشرکین مکہ کو تنبیہ کیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے جو اللہ نے تمہیں مہلت دے رکھی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے ہے، تم جانتے ہو کہ اس صادق امین کا لقب بھی تم نے دیا، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ کتنے امانتدار ہیں، اور جو تمہیں پیغام پہنچا رہے ہیں تم اس کے بارے میں بھی جانتے ہو، اور جان لو کہ اگر تم نہیں مانتے تو ہر چیز ایک وقت مقرر ہے. وہ کہتے تھے لے عذاب نا، لے عذاب، تو کہتے تھے ہر چیز کا ایک وقت ہے، تو جان لو کہ ہر چیز اپنی مقرر وقت والی ہو کرے گی. پھر تمہیں جب وہ وقت آ جائے گا نا تمہاری پکڑ کا، ایک لمحے کی مہلت نہ ملے گی، پھر ایک لمحے کی بھی نہ کمی ہوگی نہ بیشی. اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی جا رہی ہے کہ یہ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر رہے ہیں، جو کچھ آپ کو پیش آ رہا ہے، جو آپ کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہی کچھ کام آپ سے پہلے سب کے سب انہوں نے ان کی رسولوں کے ساتھ ان کی امتوں نے بھی کیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام لوگوں کو مومن بنانا زبردستی نہیں ہے. آپ کسی کو ایمان نہیں دے سکتے. انکا، جس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ کسی کو نہیں بدل سکتے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، انکا لا تہدی من احببت ولیکن اللہ یہدی من یشاء. آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے، ہدایت آپ لوگوں کو دعوت دے سکتے ہیں، لیکن کسی کو کوئی ہدایت پر آ جائے یہ اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. انکا لا تہدی من احببت، آپ جتنی مرضی چاہت کر لے، آپ کے پاس ہدایت نہیں ہے. ولیکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، لیکن اللہ ہی جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہدایت کا طلبگار کون ہے، کس میں طلب ہے ہدایت کی. بلکہ اللہ کا پیغام پہنچا کر لوگوں پر حجت آپ کو پوری کرنی ہے. آپ کا کام تو حجت پوری کرنی ہے. بہت ساری جگہ پر کہا گیا، سورہ کہا میں کیا کہا گیا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنے آپ کو اتنا کمزور کر لیں گے، اللہ اکبر، کہ لوگ ایمان کو نہیں لاتے؟ آپ کا کام صرف دعوت دینا ہے. انما علیک البلاغ وعلینا الحساب. آپ پہنچا دیں جو آپ کو دعوت ہے، ان کا اللہ کا پیغام حساب خود لے لیں گے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر اللہ لوگوں کو پکڑنے پر آئے گا تو کسی کو ایک لمحے کی مہلت، لیکن اللہ کا یہ قاعدہ نہیں ہے. اللہ ایک وقت مقررہ سب کو دیتا ہے. مجھے اور آپ کو بھی ایک عمر ملی ہے، فائدہ اٹھا لیں. میں اور آپ آ جائیں اللہ کی اس کتاب کی طرف. مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے، اب اس کتاب کے حق کو جاننے کے، اس پر ایمان لائیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. عربی ٹیسٹ میں پڑھنا سیکھیں، اور اتنی عربی بھی ضرور سیکھیں کہ ہمیں براہ راست یہ دلوں پر اترے. پھر جن چیزوں سے یہ قرآن روکتا ہے ان سے رک جائیں، اور جو کام کرنے کے لیے کہتا ہے اس سے کریں. اور پھر پوری دنیا کے انسانوں کو اس کے ساتھ لوگ اللہ کی طرف دعوت دیں. فَلْيُبَلِّغِ شَاهِدُ الْغَائِبَ، آپ نے کہا کہ پہنچاؤ جن تک پہنچ گیا، ان تک جن تک نہیں پہنچا. یہ ذمہ داری تو ہم سب کی لگ گئی ہے. بہرحال جب پھر پکڑ کا وقت آتا ہے تو پھر کوئی موقع نہیں ملتا، کسی کو کوئی موقع نہیں ملنا. وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمْ. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ بناتے ہیں اللہ کے لیے بیٹیاں قرار دیتے ہیں، یا اللہ کے لیے ایسی چیزیں جو ان کی زبانیں کرتی ہیں، خود ان کو ناپسند ہے، وہ اللہ کے لیے وہ چیزیں اللہ کی نسبت ان چیزوں کے ساتھ کرتے ہیں. وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ، اور ان کی زبانیں جھوٹ بولتی ہیں. أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى، کہ ان کے لیے تو بہتر چیزیں ہیں. لا جرم ان لهم النار، کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے. اللہ کے لیے وہ چیزیں تجویز دیتے ہیں جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہیں، اور بےہودہ اقوال، اور ان کی زبانیں جو جھوٹ کہتی ہیں. فرشتوں اور پتھر کی مورتیوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے ہیں، اور اپنے ان کفریہ اور شرکیہ جو ہے اقوال کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بلائیاں ہیں. اللہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے اچھا ٹھکانا ہے. لا جرم ان لهم النار، اللہ فرما رہا ہے کوئی شک نہیں ہے کہ ان کے لیے آگ ہے. وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ، کیونکہ وہ کوتاہی یا زیادتی کرنے والے ہیں. ان تقول نفس یا حسرت علی ما فرطت، کہ کل یہ نہ کہو تم قیامت والے دن کہ ہائے اللہ کے حق کے بارے میں مجھ سے بڑی افراد و تفریق ہوگی. بہرحال جتنا کہا گیا، جتنا سنا گیا، اللہ سے بہت دعا ہے کہ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کو سمجھ کر
اپنی زندگیوں کو اس قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔